اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. ظلم وہ ظلم ہے جو ابھرے گا تو دب جائے گا. ظلم وہ ظلم ہے ابھرے گا تو دب جائے گا. خون وہ خون ہے جو ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے. سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے. اور پسندیدہ مذہب پسندیدہ دین کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس دین کا بانی، اس دین کو شائع کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ ذات بابرکات ہے جس کو آمنہ کا چاند کہا گیا ہے، جس کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، جس کو عرب و عجم کا سورج کہا گیا ہے، جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. وہ آمنہ کا چاند ہے جس نے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا. ایک ایسا دین جو سب سے بہترین دین ہے، ایک ایسا مذہب جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے. اور کیوں نہ پسندیدہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام کی پسندیدگی کیوں اچھی ہے؟ وہ تو ہم نے ترک کر دیا، ورنہ مذہب اسلام کی حقانیت یہ ہے، ورنہ مذہب اسلام کی ذات وہ ہے. مذہب اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اس میں رہنے والا، مذہب اسلام میں رہنے والا سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ برائیوں سے بچتا ہے، نیکی پر چلتا ہے. اسی لیے رب کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. میرے مصطفیٰ نے پسندیدہ دین، میرے مصطفیٰ کا پسندیدہ دین مذہب اسلام. رب کا پسندیدہ دین مذہب اسلام یہ ہے کہ مذہب اسلام پر چلنے والا انسان نیکی کی دعوت دیتا ہے. مذہب اسلام برائیوں سے روکتا ہے، چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتا ہے، رہنا کیسے ہے اس چیز کو بتاتا ہے. عبادت میں اپنے پروردگار کو یاد کرو یہ بتاتا ہے. روزہ رکھ کے اپنے گنہگار ہونے کا ثبوت پیش کرو کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ و گریہ و زاری کرو یہ بتاتا ہے. جب انسان تمام چیزوں کے مجموعے کو اس لیے اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ مذہب اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو نہیں، اپنے برائیوں پر غور و فکر کرے کہ میں کتنا بڑا برا انسان ہوں. پھر جب وہ انسان اپنے اوپر توجہ کرتا ہے، دوسرے کے سامنے جب جاتا ہے نا تو کہتا ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو آقا کا مستانہ جا رہا ہے. پھر جب یہ ان کے اندر خصوصیت ہوتی ہے تو یہ مذہب اسلام وہ مذہب اسلام ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے. ورنہ آج ہمارے اندر دیکھیں کون سی برائیاں نہیں ہیں. آج تو اسلامی کلچر کو مسلمانوں کے تباہ اتنا برباد کر دیا ہے
خاص کر کے اس وقت دور حاضر کے جو حالات ہیں، عریانیت اتنی بڑھ گئی ہے. آج اگر دور حاضر کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا آج کون سی برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں. مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ برائیاں اگر دیکھی جاتی ہیں تو مسلم معاشرے میں. ہم یہ جانتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، لیکن مسلمانوں میں سود کھانے والے سب سے زیادہ ملیں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، لیکن سب سے زیادہ چوری کرنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن شرابی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جوا کھیلنے والا ہمارے اندر موجود ہے. ہمارے اندر برائیوں کا ایسا تمغہ موجود ہو چکا ہے کہ جہاں دیکھو کوئی انسان ایسا نہیں. آج تو ہمارا کنڈیشن یہ ہے، ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو دنیا کی برائیاں ہمارے اندر اتنی بھری ہوئی ہے کہ ہم اپنے سامنے کسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ مغربی تہذیب نے اتنا بگاڑ دیا ہے، اتنا بگاڑ دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، پہلے زمانے میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا، کوئی گناہ چھوٹا سا گناہ کرتا تھا نا تو بہت چپکے سے کیا کرتا تھا، اور تنہائی میں چپکے سے کہ باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، کوئی میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرا پڑوسی نہ دیکھ لے. لیکن آج وہی دستور ہے، وہی دن وہ رات نکلتی ہے. آج تو عالم یہ ہے کہ برائیاں ہو بھی رہی ہے تو باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے. آج وہ لوگ جو برائیاں تنہائی میں چپکے سے کیا کرتے تھے، آج کھلے عام برائیاں ہو رہی ہیں. ٹی وی لگا ہوا ہے، برائیاں باپ بھی ساتھ میں بیٹھ کے عریانیت دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے. اللہ اور مغربی تہذیب نے اتنے حیا کو دور کر دیا ہے مسلمانوں سے کہ ایک دوسرے سے حیا کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتی. یہ آج ہماری تہذیب ہو چکی ہے، آج ہمارا تمدن ہو چکا ہے. حضرات محترم، جانتے ہو ہمارے اندر ہر برائیاں موجود ہے. کیا مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر سود کھانا کتنا بڑا حرام گناہ ہے؟ ہر چیز جانتا ہے مسلمان، لیکن جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کے شراب پیتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو لوگوں جانتے ہو جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. عرض کرتے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس کے منہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان اس کے پاس سے 1 میل دور فرشتہ چلا جاتا ہے. یعنی جھوٹ کی بدبو کا عالم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے وہاں رہنا گوارا نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیے، فرشتہ 1 میل کی دوری پر چلا جاتا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی 1 مرتبہ جھوٹ بولتے تو یہ ہوتا ہے. اور جس کا دن نکلتا ہو جھوٹ سے، رات ہوتی ہو جھوٹ سے، بتا کیا اس کے قریب کبھی کوئی فرشتہ آ سکتا ہے؟ پھر جب ہمارے قریب کوئی فرشتہ ہی نہیں رہے گا تو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم دنیا کے پریشانی اور ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اس چیز پر کبھی غور و فکر نہیں کیے. میرے سرکار نے تو ہر ایک چیز بتا دیا کہ بندہ جب رات میں سویا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. اے بندہ جب رات میں تو آیت الکرسی پڑھے گا نا تو فرشتے رات بھر تیری حفاظت کریں گے. پتہ یہ چلا کہ بندہ رات میں سوتا ہے تو فرشتے حفاظت کرتا ہے، دن میں کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے، دن میں اگر اچھا کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب تم دین کے لیے چلو گے تب نہ فرشتے حفاظت کریں گے. تمہارا صبح ہوتا ہے جھوٹ سے، شام ہوتی ہے جھوٹ سے، بتا پھر وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. کون بندہ نہیں جانتا ہے کہ شراب سب سے بڑا گناہ ہے؟ شراب کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر شراب پی لیتا ہے، دیوان تو تاریخ کے اوراق میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی شرابی کو اگر اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ کہا گیا ہے. بتا کون نہیں جانتا؟ آج ہماری بچیاں شرابی کے ہاتھ میں دیتا ہے، جواری کے ہاتھ میں دیتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد پریشانی عالم یہ ہوتی ہے کہ حضرات معاملات یہ ہے کہ شراب کے نشے میں تھا، میری بیٹی کو طلاق دے دیا ہے، شراب کے نشے میں تھا، اس نے ایسے اول فلول بیٹھا ہے. بتا شراب
शराब के नशे में तलाक होती है कि नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, ये मसले फिर दरमियान क्यों आते हैं? जब तुमने इस्लाम के तमद्दुन को छोड़ दिया, इस्लाम की तहजीब को छोड़ दिया, अल्लाह ने तेरे ऊपर संकट के बादल बन पड़े और आलम ये हुआ कि तुम जिधर भी चलना चाहते हो तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वह हाल ना रहे। वरना मुसलमानों का हाल क्या था जानते हो? कैसी दुआएं हुआ करती थी। हजरत मुहम्मद इब्न मुनव्वा फरमाते हैं कि अल्लाह ने बनी इस्राइल में एक बादशाह था, बनी इस्राइल में एक बादशाह था। हजरात, उस जबान का असर क्या हुआ करता है? अपनी जबान को पाकीज़ा रखा करो। आज तो हमारे अंदर कीमत हमारे अंदर मौजूद है, झूठ और चुगली हमारे अंदर मौजूद है, फिर हम दिन भर रात भर दुआएं करें तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी? हराम खोरी हमारे अंदर मौजूद है। मेरे सरकार हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा सूद खाता है और हराम का एक निवाला उसके पेट में चला जाता है, 40 दिन तक उसकी अल्लाह इबादतों को कबूल नहीं करता। अल्लाह 40 दिन तक उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। और आज तो हालत यह है कि हम गुनाहों में मुलव्विस है, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं इसका भी मामला हमको हमारे दरमियान देख रहे हैं। हजरत वहब इब्न मुनव्वा फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा बादशाह था, उसने एक महल की तामीर करना चाहा। तामीरी काम जब चालू हुआ तो तामीर होती जा रही थी, अचानक उसके तामीर के आड़े एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी पड़ गई। वो बूढ़ी औरत की एक झोपड़ी सहारा था, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, ना उसकी औलाद है, ना उनका शोहर नामदार है, कोई नहीं है, बस उसी झोपड़ी में उस बूढ़ी औरत का रहना है, दिन भर उधर उधर जाना है, अपने रिस्क की तलाश में निकलना है, फिर आके उसी झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारना है। किसी ने बादशाह को कहा था, बादशाह महल तो बन रहा है लेकिन महल के आड़ में एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा कि उसे पैसे देकर खरीद लो और वहां पे महल की तामीर की जाए। अल्लाह अल्लाह, उस औरत के पास लोगों ने गया, जाने के पास कहे औरत ये महल ये झोपड़ी मुझे दे दे, इसके बदले जितना पैसा चाहे ले ले। वो औरत ने कहा मैं देने को तैयार नहीं हो, मैं झोपड़ी देने को तैयार नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करिए, देने को तैयार नहीं, तू जितना पैसा मांगेगी मैं देने को तैयार हो, मगर ये झोपड़ी मुझे अता कर दे। औरत ने कहा मैं झोपड़ी इसलिए नहीं अता करूंगी कि अल्लाह अगर तुम पैसा दोगे अलग से तो बना सकती हो, लेकिन जब मैं पहली मर्तबा शादी हुई थी, घर से ससुराल के लिए रवाना हुई थी, तो मेरे बाप और माँ ने नसीहत की थी, बेटी जिस घर में तेरी डोली जा रही है ना उसी घर से तेरा जनाजा भी उठना चाहिए, उस घर से तेरा जनाजा भी उठना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि इससे बेहतरीन महल तो तू बना कर दे सकता है, मगर मैंने अपने बाप से वादा किया है, मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मेरा जनाजा निकलेगा तो इसी झोपड़ी से निकलेगा, इसीलिए मैं देने को तैयार नहीं हूँ। तारीख के औराक में गवाही दे रहे हैं। हजरत वहब इब्न मुनव्वा फरमाते हैं कि जब इतना कहा ना तो बादशाह जब कहा क्या, बादशाह ने कहा काम कर, आखिर वो तो घर से निकलेगी ना, जब निकले तो निकलने का इंतजार करना। एक वक्त बूढ़ी औरत निकल गई है, निकलने के बाद कहीं पहुंची, बादशाह का सिपाही आया है, उस झोपड़ी को तोड़ भी दिया, तोड़ने के बाद वो महल की तामीरी काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ मुद्दत के बाद, कुछ वक्त के बाद जो औरत घर में आई है, आने के बाद देखा कि घर टूट चुका है, झोपड़ी अलग हो चुकी है, और जब झोपड़ी अलग हो चुकी देखा तामीरी काम चालू हो चुका है। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तामीरी काम चालू हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, वो औरत इधर उधर बादशाह के पास इंसाफ का गुहार लगाने के लिए नहीं गई, दुनिया के ओहदेदार के पास नहीं गई। जानते हो जब मजलूम कोई मजलूम के दिल से बद्दुआ निकलती है तो वो दुआ सीधा बाबे इजाबत को टकराती है। अल्लाह अल्लाह, रिवायत और तारीख के औराक गवाही दे रहे हैं कि औरत ने सर आसमान की तरफ उठाया था और अर्ज किया था, ए परवरदिगार जब तेरी झोपड़ी को तोड़ा गया था तो उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं थी, मैं तो देखी नहीं थी, परवरदिगार तू तो देख रहा था, तूने मेरी झोपड़ी को रोका क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक मजलूम की बद्दुआ थी, जब बद्दुआ की है बाबे इजाबत से टकराई है, रब ने जिब्राइल को भेजा है, कहा कि उस बस्ती को पलट कर रख दो। तारीख के औराक आज भी गवाह है कि रब ने उस बस्ती को पलट कर रख दिया है, उस बस्ती को पलट कर रख दिया। पता ये चला कि कोई अगर मजलूम के दिल से बद्दुआ निकलती है, आज का ओहदेदार दुनिया का ठेकेदार ये चंद पैसों की लालच में आज हमारे वोटिंग खरीदने वाला कभी तो पैरों पर झुक जाया करता है, कभी तो हाथ को बोसा दिया करता है कि वोट हम ही को देना, लेकिन जब वो अपने ओहदे पर फाइज हो जाता है फिर तू कौन होता है, तेरा अपना भी है तो पहचानने को तैयार नहीं, तेरा अपना
सगा भी है तो पहचानने को तैयार नहीं है। हजरात मोहतरम, इसीलिए तारीख के औराक का जायजा लो। इस्लाम से बेहतरीन मजहब कोई हो नहीं सकता। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया, जानते हो सबसे ज्यादा मिस्कीन कौन है, सबसे ज्यादा खिसारे में कौन है? मेरे सरकार से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मिस्कीन वो है जिसके पास रुपया व माल और दौलत ना हो। मेरे सरकार ने फरमाया, नहीं, सबसे ज्यादा मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास रुपया माल और दौलत ना हो। सबसे ज्यादा मिस्कीन तो वो है जिसके पास नमाज भी होगा, जिसके पास रोजा भी होगा, जिसके पास हज व ज़कात भी होगा, लेकिन कल कयामत के दिन जब आएगा ना हिसाब व किताब के लिए, तो उसके हाथ किसी मजलूम के हाथ को मारा हुआ होगा, किसी बेगुनाह का खून बहाया होगा, किसी के पैसे को जबरदस्ती छीना होगा। कल कयामत का दिन होगा ना, उस वक्त रब ताला उसकी नमाजों का बदला उस मजलूम को दे देगा, उसके गुनाह उसको दे दिया जाएगा, उसके नमाजों का बदला उसको दे दिया जाएगा। किसी ने नाहक किसी पर जुल्म किया है, उसका बदला उसको दिया जाएगा। जब वो करीब जाएगा ना, तो इतना वो नमाज होने के बावजूद, रोजेदार होने के बावजूद, ज़कात देने वाला होने के बावजूद, कल मैदान महशर में उसके पास कोई नेकियां न होगी, उससे बड़ा मिस्कीन और कोई नहीं होगा। हम देखिए, आज नमाज पढ़ने के बाद अगर सोचे कि जन्नत मिल जाए तो आप घाटे में है। नमाजों से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती है, नमाज पढ़ना जरूरी हमारे पर, फर्ज ऐन है, नहीं पढ़ने वाला गुनहगार है। रब ने इरशाद फरमाया, फवैलुल लिल मुसल्लीन, सारे में वो मुसल्लीन है, यानी वैल है उनके लिए, उन नमाजियों के लिए जो अपने नमाज को मुअख्खर करके पढ़ा करते हैं, अपनी नमाज को देरी करके पढ़ा करते हैं। ये किन के लिए है वैल? उन लोगों के लिए जो नमाज को लेट से पढ़ा करते हैं। लेट से पढ़ने का और वैल किसको कहते हैं? तारीख के औराक में है कि वैल जहन्नम की वादियों में से उस वादी का नाम है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। ये किसके लिए है? जो नमाज को मुअख्खर करके पढ़ा करती है उसके लिए है। तो जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसका हालत क्या होगा? जो नमाज बिल्कुल ही नहीं पढ़ा करता, नमाज के लिए बुला जाता है, लोगों नमाज पढ़ा करो। नमाज क्या है? अफजलुल इबादात है, इस्लाम के अरकान में से दूसरा रुकन के नाम नमाज है। हमने तो नमाजों को छोड़ दिया, हमने तो अपने करीब इबादतों को तर्क करके हमने सोचा कि फिर हमसे बड़ा कामयाब कौन है, हमने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया, हमने माल और दौलत इकट्ठा कर लिया। ये माल और दौलत कब तक है? जब तक तेरी सांस चल रही है। जिस दिन तेरी सांस बंद हो गई, ये माल और दौलत खत्म हो गया। मेरे सरकार दुआन, और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो करो कि हमसे बड़ा गुनहगार शायद कि कोई नहीं है। और जब इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, खौफ खुदा में अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दुआओं में वो असर अता फरमाता है कि वो जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वाक़िया जिक्र फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह रिवायत में आता है कि पहले ज़माने में 3 आदमी थे। 3 आदमी का जिक्र फरमाया कि ये तीनों चले एक मरतबा दूसरे शहर चले अपने तिजारत के लिए, सामान के लिए, ताकि अपनी ज़िंदगी से घर गुजर बसर करें। आज भी लोग जाते इस शहर से उस शहर जाते हैं अपने तिजारत के लिए, कारोबार के लिए। पहले ज़माने में भी लोग जाया करते थे। मेरे सरकार ने फरमाया जब तीनों चल रहे थे ना, तो तीनों चलते थे, अचानक शाम का वक्त आया तो सोचा कि एक जगह आराम कर लूँ। तूफानी रात थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तूफान बहुत शिद्दत का था। फरमाते गार के अंदर तीनों छुप गए, और जब छुप गए तो अचानक एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया तेज आंधी की वजह से, आके वो गार के मुंह को बंद कर दिया, और गार के मुंह को ऐसा बंद किया कि अब निकलने का कोई चारा नहीं है। वो निकले तो निकले कैसे, बाहर आए तो आए कैसे? अल्लाह अल्लाह, अगर यहीं पे हम रह गए तो आलम ये होगा कि हमारी आवाज बाहर तक पहुंचेगा भी नहीं, कोई मदद भी नहीं कर सकता, और यही रहे तो हम ऐसी भूखे प्यासे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, तीनों ने मशवरा किया, देख अब एक ही जात है जहां आवाज लगाई जाती है, और वो जात वो है जब कोई मजलूम अपने दिल से दुआएं करता है, जब कोई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो के अपने नेकियों के वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। फरमाते एक वक्त एक शख्स मुसल्ले को बिछाया है, बिछाने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाई, परवरदिगार आलम
میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیرے بارگاہ میں قبول ہو، مگر ایک نیکی ایسا ہے جو مجھے امید ہے کہ تو اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ فرماتے وہ نیکی یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور کو بلایا کام کرنے کے لیے، 1 کلو جو یا 1 کلو چاول کے بنیاد پر میں نے اس کو مزدوری لی تھی، لیکن اللہ پر وہ آیا، مزدوری کیا، بغیر اس نے اجرت لے کے چلا گیا۔ میں کروں تو کروں، دوں تو دوں کس کو؟ اللہ پر اس چاول کو میں نے بیچا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک جانور خریدا، وہ جانور کا عالم یہ ہوا کہ میں ایک مدت تک پالتا رہا، اس جانور سے بڑھتے بڑھتے ایک بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، جانوروں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ بہت زمانے کے بعد اچانک وہ مجھے ملا تھا، اور ملنے کے بعد میں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس کے پاس تو نے ایک مرتبہ مزدوری کی تھی اور تو نے بغیر اجرت کے لیے چلا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اچھا میرا اجرت دے دو۔ میں نے اس کو دینے کے لیے کہا یہ تیرا ریوڑ تیار ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جو یہ کیا ہے، میں نے جو 1 کلو یا آدھا کلو جو یا چاول لیا ہے اس کا ہی بدلہ چاہیے۔ کہا کہ اسی کے بدلے سے میں نے جانور خریدا تھا اور اس جانور سے یہ ریوڑ تیار ہو گیا ہے۔ اس نے سب جانور کو لیا اور چلا گیا، میرے طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا، مجھ کو کچھ دیا بھی نہیں تھا، مگر میں نے اس کو ہر چیز اس لیے دے دیا تھا، فقط تیری رضا کے لیے دیا تھا۔ مولا اگر یہ نیکی قابل قبول ہو تو اس چٹان کو دور کر دے، اس چٹان کو دور کر دے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اچانک تیز آندھی چلی ہے اور ایک پتھر پر ایک تھوڑا سا ہوا کا جھٹکا لگا کہ وہ پتھر تھوڑا سا کھسکا ہے، تھوڑا سا چٹان کھسکا، مگر اتنا نہیں کھسکا کہ ابھی وہ نکل سکے، بس روشنی اندر آنے لگی۔ اللہ فرماتے اتنے میں دوسرے شخص نے مصلی کو بچھایا ہے، اس نے عرض کیا ہے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا نیک گزار تو نہیں ہو، مگر میرا ایک عمل ایسا ہے کہ واقعی تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ میں روزانہ بکریوں کو چرایا کرتا ہوں، میں اپنے جانوروں کو چراتا ہوں، شام کے وقت جب واپس آتا ہوں نا تو اپنے جانوروں سے دودھ نکالتا ہوں، پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوں۔ مگر ایک وقت ایسا تھا کہ میں جب باہر سے واپس آیا تو میں دودھ نکال کے اپنے والدین کی خدمت میں گیا دودھ دینے کے لیے، تو میرے والدین کی آنکھ لگ گئی تھی، میں کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میری بیوی پیاس کی شدت سے بھوک کی طرف سے یعنی تڑپتی رہی، مگر میں نے جب تک عہد کیا تھا جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا تب تک اپنی بال بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ اے پروردگار عالم اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو تو چٹان کو دور کر دے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ ایک تیز آندھی چلی ہے، تھوڑا سا چٹان ہلا ہے، مگر ابھی اتنا نہ ہلا ہے کہ وہ پورا مکمل باہر آ سکے۔ تیسرے شخص کی باری آئی ہے، مصلی کو بچھا دیا ہے اور عرض کرتا ہے پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے کہ میری چچا زاد لڑکی ہے جس پر میں عاشق و فریبتا تھا، میں جب سے اس کی قربت کے قریب ہوتا تھا وہ 1000 دینار کا مطالبہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر، 1000 دینار، ایک دن تو میں اس کو 1000 دینار کر کے دے دیا، اور دینے کے بعد میری نفسانی خواہشات بڑی ہے، جب میں اس کے قریب گیا تھا اور قریب ہونے کے بعد میں اس کے قریب جا کے میرے ذہن اس طرف ملوث ہوا تو اس نے صرف یہ جملہ نکلا تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف جب میرے دل میں آیا تھا میں نے وہ 1000 دینار بھی دے دیا اور اٹھ کر فقط تیری رضا کے لیے میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا تھا۔ اے پروردگار عالم اگر یہ نیکی قابل قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ فوراً تیز آندھی چلی ہے، چٹان دور ہو چکا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب کوئی اپنے دل سے پروردگار کو پکارتا ہے، کوئی دنیا کا انسان تیری مدد کرے نہ کرے پروردگار تیری مدد ضرور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کرو، دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے مت چلو۔ آج اگر ہم چاہیں کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے یا میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ ناراض ہوگا تجھ سے راضی بھی ہوگا ناراض بھی ہوگا، لیکن پروردگار جس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اس کو دنیا اس کے قدموں پہ آ جایا کرتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے تو یہی طریقہ بتایا ہے کہ رب کو راضی کرو، جب رب راضی ہوتا ہے تو سب راضی ہوا کرتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو سب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ماہ مبارک ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان آپ کے درمیان شائع فکر ہوا ہے۔ ماہ سفر المظفر کے تعلق سے بہت سی افواہیں ہیں، اور وہ افواہیں جو ماہ سفر المظفر میں اکثر جگہ خرافات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میں نے مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں دیکھا کہ سفر کا جب آخری بدھ آتا ہے تو لوگ پہاڑوں پر جا کر فاتحہ نیاز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بیماریاں دور ہوئی تھی۔ بعض نے 13 تیزی یوپی کی سرزمین پر دیکھا، لوگ 13 تیزی مناتے، نہ جانے کیا مناتے ہیں، لیکن سفر المظفر کا وہ مہینہ ہے
جس میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار کی شدت پکڑی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال باکمال ہوا تھا۔ تو سفر مظفر یعنی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہم منحوس سمجھتے ہیں مہینوں کو نہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، ہم قمر در اقرب آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس دن کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مہینہ ہر دن پروردگار کا ہے، اسی لیے ہر مہینہ اور ہر دن جو بھی آتا ہے ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، کسی کو منحوس جان کر نہیں کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز منحوس سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی ایسی ذات کا ذکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے مہینے کو فضیلت مل جایا کرتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس پاک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی آمد تو ہم نہیں کائنات کا ہر ذرہ کیا کرتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ ہے۔ اسلام